سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی ہوئی۔ آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے ہر سورت کے سٹارٹ میں بسم اللہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ سورۃ التوبہ مدنیہ لکھ کے ساتھ ہی آیات سٹارٹ کر دی گئی ہیں۔ تو اس کی کچھ ریزنز مفسرین نے بیان کی ہیں۔ پہلی ریزن، جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی لے کر آتے تھے کہ یہ آیات فلاں صورت کے ساتھ درج کر دیں، یعنی جس ترتیب سے ہمارے پاس قرآن پاک ہے اس کے نزول کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ نازل جیسے یہ صورتیں ہی لے لیں، سورت انفال جو ہے یہ نازل ہوئی تھی مدنی دور کے سٹارٹ میں، یعنی جب غزوہ بدر ہوا، اور یہ سورۃ توبہ جو ہے یہ نازل ہوئی تھی مدنی دور کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ دونوں اکٹھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ ہے ان دونوں کے اندر ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی بات ہے، یعنی جنگ کی بات ہے۔ سورہ انفال میں بھی جنگ کی بات آئی تھی اور سورہ توبہ میں بھی جنگوں کا ہی تذکرہ ہوگا، تو اس لیے یہ دونوں صورتیں اکٹھی لکھی گئیں۔ ایسے ہی ہوتا تھا جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی تھیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کو، کاتبین وحی جو تھے ان کو بتاتے تھے کہ آپ یہ آیات فلاں صورت میں لکھیں گے۔ تو جب سورۃ توبہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی سے یہ کہا، فرمایا کہ سورہ انفال کے بعد ان آیات کو لکھیں، لیکن آپ نے بھی بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، یعنی جب بھی سورت مکمل ہو جاتی تھی تو آپ وہاں پہ بسم اللہ درج کرواتے تھے، لیکن یہاں پہ آپ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی۔ اور اسی دوران جو ہے بسم اللہ لکھوائے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے تشریف لے گئے، اور جو کاتبین وحی تھے ان کو اب اس چیز میں ڈاؤٹ تھا کہ یہ صورت الگ ہے یا اس کے ساتھ ہی پچھلی صورت کے ساتھ ہی ہے، تو اس لیے اس ڈاؤٹ کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ بسم اللہ درج نہیں کی اور صورت کا نام الگ سے لکھ دیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے پچھلی صورت کا ہی سیم مضمون ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کا حصہ ہونے کی وجہ سے۔ اور کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی ہے مشرکین کے اوپر، اور صفت قہار جو ہے وہ غالب ہے اس صورت کے اندر، تو چونکہ بسم اللہ کے اندر رحم اور رحمان اور رحیم آتا ہے تو اس لیے وہ دونوں صفات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اگر اکٹھی لکھی جاتی ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو اس لیے یہاں پہ بسم اللہ نہیں آتی کیونکہ اس صورت کے اندر مشرکین کے اوپر بہت زیادہ سختی کی گئی ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ پہلے تو آپ نے آج کا سمجھ لیا ہوگا، جیسے آج ہم نے یہاں سے لیسن سٹارٹ کیا تو ہم نے تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھے ہیں، کیونکہ ہمارا سبق ہی یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اب یہ اعوذ باللہ بسم اللہ ہم نے سورت کے لیے نہیں پڑھے بلکہ قرات شروع کرنے کے لیے پڑھے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور وہ بھی چونکہ قرآن پاک میں لکھی ہوتی ہے اس لیے ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، لیکن تعوذ پڑھنا فرض ہے۔ اور ہم نے یہاں سے شروع کیا اس لیے ہم نے دونوں چیزیں پڑھ لی، وہ ہم نے سورت کے لیے نہیں پڑھی۔ اب اگر ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہوتے، جیسے ہمارا سورہ انفال کا لاسٹ رکوع ہوتا ہے یا لاسٹ آیات پڑھنی ہوتی ہم نے، اور ساتھ میں ہم نے سورت توبہ کو ملانا ہوتا، تو پھر ہم نے درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھنی تھی، جیسے آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتی ہوں۔ اوپر والی آیت دیکھیں، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ التوبہ مدنیہ، براءۃ من اللہ ورسولہ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یوں ہم نے پڑھنا تھا اگر ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، پھر درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھنی تھی۔ امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔